مجھے یہ بتائیں سر، آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، جب آپ سے کہا گیا کیا عدم اعتماد لانے کی بات ہو رہی تھی، دو طریقے گرنے کے اس حکومت کے. ایک تو ایک دن آپ اٹھے، فون بجے، آپ اٹھائیں، عمران خان صاحب فون پر ہو کے شاہد صاحب آ جائیں، ذرا بنی گالا میرا استعفیٰ لے جائیں، وہ استعفیٰ دیں. ایک حکومت کا جانے کا طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کوئی آئینی طریقہ نکالیں، یعنی عدم اعتماد لے آئیں، اور اس عدم اعتماد کی آپ کس طریقے سے جاتے دیکھ رہے ہیں گمن؟ ایک اور طریقہ بھی ہے. اچھا، وہ طریقہ، وہ ڈیل والا. جی، وہ ڈیل والا طریقہ جو ہے، ڈیل ہی سمجھیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے اس وقت حکومت کے اپنے ایم این ایز کی جن پر یہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے تو نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں حکومت کو. یہ 20-25 کا فگر آپ نے، یہ 22 افراد کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، 22 افراد ہیں. چلے میں ایک خبر آپ سے کنفرم کروں. جی، 22 کے قریب حسن مجھے آج بتا رہے تھے، خبر ان کی بنیادی طور پر، کہ 22 کے قریب ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو اگلے کچھ دنوں میں ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بات آپ ظاہر ہے نہیں، مجھے اس بات کا نہیں پتا. تو پھر آپ کا نمبر کہاں سے آیا 20 والا؟ نہیں، میں تو بتا رہا ہوں کہ میرے جن لوگوں سے رابطہ ہوا ہے پچھلے 3-4 مہینے میں، وہ 22 لوگ ہیں جو... سر ابھی تو آپ اور خواجہ صاحب چیخ کے اسمبلی پہ اور پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت گر جاتی ہے اگر فون نہ آ رہے ہوتے لوگوں کو. سنیے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی، بالکل ٹھیک بات ہے. وہ سسٹم ان کا ذرا ہمیشہ ہینگ ہو جاتا ہے ایسے ٹائم پہ. کوئی بات نہیں، یہ بالکل خواجہ صاحب نے کہا ہے، آپ نے بھی کہا ہے، یہ بات درست ہے. میں روز کہتا ہوں، اور میں خود نہیں بتا رہا، مجھے لوگوں نے بتایا ہے. مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نہیں آنا چاہتے تھے، ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اس مہنگائی کا، ہم یہ 700 ارب روپیہ لوگوں پہ نہیں لاد سکتے، ہم جواب کیا دیں گے، ہم مجبور ہیں. ٹیلی فون آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 700، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 700 ارب لوگوں پہ نہیں لاد سکتے، لیکن انہی لوگوں نے 700 ارب روپے کا بل اس کی حمایت کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے. جی، تو آپ کو کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. ٹیلی فون کال کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑی بات. ٹیلی فون کال سن لیں پہلے، باسر فون کال. پہلے یہ بات کا جی فیصلہ جی یہ کر لیں. اگر باسر فون کال ان کو ووٹ دینے لے جا سکتی ہے تو ان کو استعفیٰ کیسے دینے دے گی؟ یہی تو بات ہے، جب بیساکھی ہٹیں گی تو استعفیٰ آ جائے گا. وہ آپ خود کہہ رہے ہیں خالد شاہ صاحب، ان کو بیساکھیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو فون کالیں جا رہی ہیں، ان سے ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں. پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کل صبح اٹھیں گے اور سڈنلی بیساکھیاں غائب ہو جائیں گی؟ بیساکھیاں بھی مکمل سہارا تو نہیں دے سکتی نا. بیساکھی میں اس حکومت کی نالائکی تو برداشت نہیں کر سکیں گی. 4 سال تو نکال گئے نا جی. میں کہہ رہا ہوں بیساکھیاں ایک دن ہٹ جائیں گی، وہ ہٹ جائیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. کس دن ہٹیں گی؟ جلدی ہٹ جائیں گی، کیونکہ ملک نہیں چل رہا. بیساکھی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، وہ آپ کو کچھ بتا رہے ہیں جو آپ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں. نہیں، میری بیساکھیوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. میں روز اسمبلی میں بیساکھیوں سے ملاقات کرتا ہوں. اچھا، جن کی بیساکھی لگی ہوئی ہیں، جو فون کال پہ آتے ہیں، روز بتاتے ہیں. آپ اس دن کم از کم 6 افراد نے مجھے بتایا یار ہم نہیں آنا چاہتے تھے، مجبور ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی؟ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میری آج تک نہیں. کس کی ہوتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہوتی. کیا ملاقات کر کے کیا بات کریں گے؟ مجھے بتائیں نا. پہلے کی کر دو سو. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پہلے روز نات کے اندھیروں میں پہنچے ہوتے کیا بات کرتے ہیں؟ ملاقات کر کے جو ملتے ہیں ان سے پوچھ لینا. مذاق نے موڈی سے آج مذاق کرنے کے لیے کیا بات کریں گے؟ ساری عمر آپ کی پارٹی کی تاریخ ہے. میرے بھائی، ہماری وہ پارٹی ہے جس کے ممبران توڑے گئے، جس کا الیکشن چوری ہوا، جس کی خلاف دھاندلی ہوئی، جس کی سنی نہیں گئی، جس کو جیلوں میں ڈالا گیا، جس میں مقدمے بنے. یہ ایسی ڈیل تھے، ہم دور ہیں، ہمیں دور ہی رکھیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں، میں اب چلا دیتا ہوں. یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں شاہد صاحب کہ جب ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے، ہم تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کرا سکتے. آپ نے سینٹ کی مثال دی، آپ ہی کا میں مثال اس وقت ٹی وی پہ چلانے لگوں کہ ایک طرف آپ کا ویو یہ ہے. ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. تحریک عدم اعتماد اگر شوق ہے تو یہ سینٹ سے شروع کر لیں. سودے کے بغیر نہیں ہوتی. آپ یہاں بیٹھے کہہ چکے کوئی کرے گا. بالکل. ایک تو آپ کا یہ بھی ہوا ہے. دوسری طرف آپ خود اور خالد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کو فون کر کے بھی تک رکھے ہوئے ہیں. ذرا سنیے وہ آپ کیا کہتے ہیں. میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو حکومت کے اپنے ممبران نے اور اتحادیوں نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ وہ اس بل کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، اور یہ ٹیلی فون کالوں کے ذریعے یہ عددی برتری پوری کی گئی ہے. کون فون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں ان کو ان کے ووٹ پورے کرتا ہے؟ یہ
اگر وہ پچھلے ہفتے تک ان کے ووٹ پورے کر رہے تھے تو آپ کو کہاں سے آپٹیمزم نظر آ رہا ہے کہ اگلے ہفتے وہ نہیں کریں گے؟ آپٹیمزم کی بات نہیں ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ ملک نہیں چل رہا، بیساکھی والوں کو بھی نظر آتا ہے کہ ملک نہیں چل رہا، اور آج ملک کا واحد حل ہے کہ الیکشن ہو. مجھے اس کا آپ کو طریقہ اور حل تو بتائیں، یہ بتا حکومت دیں. گرے گی کیسے، وہ طریقہ بتائیں. حکومت گرے گی جب عددی برتری نہیں ہوتی، حکومت ختم ہو جاتی ہے. سر یہ بندے غائب کیسے ہوں گے جو ان کی غائب ہونا ضروری نہیں ہے. جب یہ بیساکھیاں ہٹ جائیں گی، یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر خلاف ووٹ دیں گے. پی ڈی ایم میں آپ نے کہا کہ اگلے اجلاس میں گفتگو ہوگی کہ کیا عدم اعتماد لائی جائے. نہیں، ایسی عدم اعتماد ہمیشہ ایک آپشن ہوتا ہے، انڈر ڈسکشن ہے اس وقت. جی پچھلی دفعہ بھی تھا، اس دفعہ بھی ہے. آپشن تو آئینی آپشن تو یہی ہے ہمارے پاس. ہم تو غیر آئینی آپشن میں پڑھنا نہیں چاہتے. کیا موقف ہوگا جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ گفتگو ہوگی کہ اس حکومت کے خلاف ہم عدم اعتماد لے کر آئیں؟ کیا کہیں گے آپ کہ لانی چاہیے؟ بالکل، اگر عدم اعتماد ہی ہٹانے کا طریقہ ہے تو لانی پڑے گی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایک آئینی عمل ایک غیر آئینی ماحول میں ممکن نہیں ہوتا. لائیں گے تو جب وہ بیساکھیاں ہٹیں گی تو بالکل لائیں گے. بیساکھیاں ہٹنا ہم بھی سیاست کرتے ہیں. 25 کا اجلاس ہے نا، 25 کو اجلاس ہے، 25 کے اجلاس 25 کو میٹنگ ہے پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس. اس میں آپ سے پوچھا جائے گا شاہد صاحب کیا عدم اعتماد لانی چاہیے یا نہیں، ہاں یا نہ؟ آپ کا جواب کیا؟ جی میرا بالکل جواب ہوگا کہ جب آپ ماحول دیکھیں کہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں تو ضرور عدم اعتماد لائیں گے. سر آج کے دن وہ ماحول ہے یا نہیں؟ میں آپ کی جی پرسوں تک جب ووٹ ہوا ہے تو ماحول نہیں تھا. لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ ماحول قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ ملک مشکل میں ہے آج، اور کوئی حل ہے نہیں کسی کے. 25 تک وہ ماحول بن جائے گا جس میں آپ کو خیال ہوگا؟ 25 تو ڈسکشن ہے نا. 25 ہو، اگلے مہینے ہو، مہینے 2 مہینے بعد ہو، وہ بات اپنی جگہ پر ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو کبھی بھی جائے، اس وقت ماحول نہیں ہے عدم اعتماد؟ آج نہیں ہے، پرسوں تک کی بات کر رہا ہوں، جب ووٹنگ ہوئی ہے اس دن نہیں تھا. پیپلز پارٹی آ سکتی ہے پی ڈی ایم میں واپس؟ اب بلاول صاحب نے ایک تجویز دی ہے. آنا چاہے تو آ کے بات کر لے، اعتماد بحال کرے. کس طرح؟ اعتماد نہیں ہے، جو لوگ توڑتے ہیں خود ہی اعتماد بحال کرنا بھی جانتے ہیں. آگے پاؤں پڑ جائیں آپ کے؟ نہیں، پاؤں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آ کے بتائیں کہ وہ کیا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کیسے چلنا چاہتے ہیں. وہ تو کہہ رہے طریقہ ہے عدم اعتماد پر ہمارے ساتھ آئیں، استعفوں کی بات. عدم اعتماد تو اپوزیشن اسمبلی میں کرے گی، وہ تو ہم سب اکٹھے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی بھی دو چیزیں کہیں، استعفوں سے ہٹ جائیں اور عدم اعتماد کی بات کریں، ہم آ جاتے ہیں. جی بلاول صاحب نے کہا کیا چیز؟ نہیں آپ بتا دیں، میں آپ کی بات مان لوں. سن لیں بلاول صاحب نے آپ ہی کے لیے کہا، زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کے اوپر بیچارے پہ. کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ میرے موقف مان رہے ہیں، اگر وہ اپنے استعفیٰ کے موقف چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ میرا جو اسٹریٹجی ہے عدم اعتماد کا اس پہ بھی آ رہے ہیں، تو پھر obviously میرا خیال میں زیادہ امکان ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے. دیکھیے استعفے کا آپشن پی ڈی ایم کا آپشن ہے، تھا، اب نہیں. لیکن نہیں، میں گزارش کرنے دیں. استعفوں کا آپشن اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب ساری اپوزیشن دے دے. 50-60 ممبر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں اپوزیشن میں، پھر اس کا وہ افیکٹ نہیں آئے گا. تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آج بھی اگر اپوزیشن نظام سے علیحدہ ہو جائے تو یہ نظام نہیں چل سکتا. اگر آپ نے فرض کریں، آپ کا خیال ہے کہ سارے اپوزیشن استعفیٰ جو کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے استعفیٰ نہیں دینا، اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب استعفے کا آپشن نہیں ہے. عدم اعتماد پر وہ کہتے ہیں پھر ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، پھر ممکن ہے اس ایک نقطے پر. پی ڈی ایم میں نہیں، عدم اعتماد تو اسمبلی کے اندر ہوگا، وہاں پر سب اکٹھے، وہاں پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، پی ڈی ایم میں نہیں. جی پی ڈی ایم تو پیپلز پارٹی نے خود چھوڑا ہے. نہیں آپ نے نکالا، اور ہم نے نہیں نکالا، بالکل نہیں نکالا، یہ غلط بات ہے. پی ڈی ایم نے اعتماد توڑا، انہوں نے باپ کے ممبر ساتھ ملا کر سینٹ کے اندر اپوزیشن کی چیئرمین شپ حاصل کی. یہ مولانا صاحب نے باپ کے ممبر ساتھ ملا کے وہاں پہ حکومت گرائی. جی وہ پہلے بھی تھے، وہ اکٹھے تھے حکومت میں وہاں. اچھا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پہلے دن سے جب آپ کا ادھر کا باپ اچھا ہے، ادھر کا باپ برا ہے، بننے سے پہلے اکٹھے تھے. وہاں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، یہ چیئرمین سینٹ بھی پیپلز پارٹی ہی لائی تھی. اس لیے وہ جو ماضی میں ہو گیا اپنی جگہ پر ہے. جب پی ڈی ایم بنا تو اس کے بعد باپ کے ساتھ کیسے اکٹھے چل سکتے ہیں؟ پی ڈی ایم کا ایک اصول تھا کہ ہم ان ڈیلز میں نہیں پڑیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر کا باپ اچھا ہے، ادھر کا برا ہے؟ نہیں، جب آپ ایک پی ڈی ایم بیٹھ کر ادھر کی باپ مطلب پارٹی اچھی ہے، پی ڈی ایم جب بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لے کہ جو چیئرمین شپ سینٹ کا امیدوار گیلانی صاحب ہوں گے پیپلز پارٹی سے، اپوزیشن کی سیٹ جائے گی پی ایم ایل این کو، اور لیڈر آف دی اپوزیشن. جی لیڈر آف دی اپوزیشن،
اور جو ڈپٹی چیئرمین شپ JUI کے ہوں گے، یہ فیصلہ ہوا تھا. اور انہوں نے اس فیصلے اور انہوں نے 2 دن بعد گورنمنٹ کے ممبران بلا کر اس کو توڑ دیا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ ممبران واقعی ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری تعداد تقریباً 56 بن جاتی ہے سینٹ کے اندر. اکثریت ہے، ایک بھاری اکثریت ہے. تو پھر چیئرمین سینٹ سے شروع کر لیں ہٹانے سے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.